دوستو آج ہم کوکو کے نیلز اور بال کریں گے پیروں کے۔ سب سے پہلے میں ایک مگ کے اندر بہت تھوڑے سے پانی کے اندر تھوڑا سا ڈیٹول ایڈ کروں گا، ڈیٹول، اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ والا شیمپو استعمال کرتا ہوں جو میں ان کو نہلانے کے لیے بھی یوز کرتا ہوں۔ تو آپ کو اگر برانڈ اور نام پوچھنا ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک چھوٹا پرانا ٹوتھ برش بھی ہے میرے پاس، زیادہ پرانا تو نہیں ہے۔ بہرحال اس کو ہم لیکوڈ کو تیار کر لیں گے، یہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گا اس کا کیا اپلیکیشن ہے۔ اور بال، ان کے پیروں کے اندر جو بال ہوتے ہیں اور جو ان کے ٹو کے نیلز ہیں، یہ کرنا کیوں ضروری ہیں یہ بھی میں آہستہ آہستہ آپ پوری ویڈیو دیکھنا سب بتاؤں گا آپ کو۔ بال کاٹتے وقت جو پیروں کے درمیان ہے یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ سے وہ بال کاٹیں گے جو ٹو سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ جو کالے رنگ کے ان کے پیڈز ہیں، ان کے سے جو باہر نکلے ہوئے ہیں بال، بس ایگزیکٹلی وہی کاٹنے ہیں۔ بہت احتیاط سے آپ نے کاٹنے ہیں۔ میں تو ایک عام کینچی یوز کرتا ہوں، آپ اسپیشل سیزرز بھی ملتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور بال کاٹنے کے بعد میں جو ہے ان کو وہ جو لیکوڈ میں نے تیار کیا ہے اس سے میں اس کے پاؤں کو اچھی طرح واش کروں گا، انگلیوں کے درمیان میں بھی، دوسری سائڈ سے بھی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گند وغیرہ ہے، کوئی بیکٹیریا ہے، کچھ ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اور بہت لائٹلی میں ٹوتھ برش یوز کروں گا۔ آپ ٹریٹ بھی دے سکتے ہیں۔ کوکو ویسے کافی کوآپریٹیو ہے لیکن کسی وقت تھوڑا ہو جاتا ہے تو اس کو میں ٹریٹ دے دیتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹوتھ برش بہت آپ نے لائٹلی یوز کرنا ہے، مطلب پریشر نہیں کرنا، کیونکہ اس میں وہ ہوتے ہیں، سخت ہوتا ہے یہ، تو اس کو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ بس آپ نے جانور کو تکلیف نہیں ہونے دینی، تکلیف ہوگی تو وہ ہٹ جائے گا، وہ کرائے گا ہی نہیں۔ بیر ہاتھ میں تو یوز کرتا ہوں، آپ گلوز یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ڈرائی کریں گے آپ پاؤں کو اچھی طرح دھونے کے بعد جتنا آپ کر سکیں۔ میں مختلف طریقے کروں گا ہر پاؤں کے اوپر، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گا اور انشاءاللہ اگلی باری آپ خود آسانی سے کر سکیں گے۔ ضروری ہے اگر آپ نے جانور رکھا ہوا ہے تو اس سے پیار محبت کرنا۔ صفائی کرنے کے بعد میں پیٹرولیم جیلی یوز کرتا ہوں، بہت سارے ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے جو پیڈز ہیں، یہ جو بلیک کلر کے ہیں، ان میں یہ سافٹ ہو جاتا ہے اور ان کو مزہ بھی آتا ہے اور تھوڑا ٹرسٹ بھی بلڈ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹنے سے پہلے تھوڑا ان کو کمفرٹ زون میں لائیں، اور یہ مساج ان کو بہت پسند ہے۔ یہ جو فٹ مساج ہے نا ان کے پیڈز کا، بلیک رنگ کے جو پیڈز ہیں ان کے اوپر آپ یہ ویزلین جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم جیلی، بالکل نہ یوز کریں کوئی بھی آئل وغیرہ، اس میں بڑے مسائل ہیں، کیونکہ جو بھی کر لیں آپ کا جانور لک کرنے سے نہیں رہے گا اس کو۔ تو کوکو بھی لک کرتا ہے، میں خیر روکتا تو ہوں لیکن لک پھر بھی کرے گا۔ تو وہ پیٹرولیم جیلی بھی سیف تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایبزارب ہو جائے گی، رہے گی نہیں پاؤں پہ زیادہ۔ تو وہ اچھی طرح آپ اس کو رب کریں، اچھی طرح اس کو پیڈز کو نرم کریں۔ اس مساج سے ایک تو فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ناخن بھی نرم ہو جائیں گے، تھوڑے کاٹنا آسان ہو جائیں گے، پھر جب وہ باری آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے جو بال ہیں اگر یہ کاٹے نہ جائیں تو ان کو کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ جب واک کرتے ہیں تو ان کے پیروں کے جو نیچے کالے پیڈز کے بال آئیں گے وہ ان کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، سلپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بال کاٹیں، اور مساج کرنے سے یہ ہے کہ ان کے یہ پیڈز نرم رہتے ہیں، بہت خوش ہوں گے، دے ول بی ویری ہیپی۔ تو جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہو میں نے بہترین اپنی طرف سے ان کو نرم کر لیا۔ اب میں ناخن کاٹوں گا۔ ناخن کاٹنا کہ مختلف لوگ طریقے بتاتے ہیں، میں تو دو چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، ایک تو ڈیپ نہیں جاتا، بالکل وہ بلڈ نہ نکلے تاکہ، تو میں تو آگے سے جتنا کم سے کم کاٹ سکوں وہ کاٹتا ہوں۔ آپ نے یہ کلپر جو میں یوز کر رہا ہوں یہ مل جاتا ہے آسانی سے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، اگر نہ ملے مجھے بتانا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور ساتھ ساتھ بس کوکو کو میں پیار کر رہا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہے اور مجھے کرنے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کام اس دن کریں جس دن ٹائم ہو آپ کے پاس، کافی صبر آزما کام ہے۔ اور میں نے تو ایڈٹ کر کے کاٹ کے لگایا، نہیں تو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے اس کام پہ۔ تو بہت آرام سے آپ ناخن لیں کلپر کے اندر، اور کوشش کریں یہ جو وائٹ پورشن ہے ناخن کا بس وہ کاٹیں۔ وائٹ پورشن کے اندر رہیں گے تو بلڈ نہیں نکلے گا، وائٹ پورشن سے باہر نہ جائیں۔ اور پتہ کیسے لگتا ہے کہ ناخن بڑے ہو گئے ہیں؟ کہ جب آپ کا جانور چلے اور ٹک ٹک کی آواز آئے آپ کو، جب سخت جگہ پہ وہ چلتا ہے نا،
ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. یوزلی کتا اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ واک پہ لے کے جاتے ہیں اور ریگولر لے کے جاتے ہیں اور وہ ایسی سرفیس سے گزرتا ہے اور لمبی واک کراتے ہیں تو عام طور پہ جانور اس کو رگڑ کے بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن میرا کوکو جو ہے وہ زیادہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا واک کا، تو ہم لوگ گھر میں ہی کھیل کود کر لیتے ہیں لان میں. تو میں پھر اس کے یہ کرتا ہوں کوشش کہ میں اس کو یہ جب ٹائم ملے تو یہ کام کروں، اور آج ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے. آپ دیکھو گے کوکو بہت تعاون کرتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اور دیکھیں اگر آپ نے کتا رکھنا ہے تو آپ کو پھر دل بڑا کرنا پڑے گا اور ایسا ہی اس کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنانا پڑے گا تاکہ اس کو آپ کمفرٹیبل لائف دے سکیں. وائلڈ میں تو یہ مزے میں رہتے ہیں. تو میں نے خیر ایک پاؤں کے کر لیے ناخن، اب میں دوسرے پہ آ گیا ہوں. تو اس کو بھی اسی طرح میں دیکھیں اس کے یہ بال کافی بڑے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے اس کے یہ بال کاٹوں گا اور بہت احتیاط سے تاکہ میری کینچی بالکل پیڈ پہ نہ لگے یا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ جتنا کوآپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں بس اس کو پیار محبت سے اس کے بال جو ہے نا وہ ٹو سے کاٹوں گا. اور کوئی میں زیادہ اس میں وہ بھی نہیں کرتا کہ بالکل ہی ایک ایک بال کاٹنا ہے. مطلب میکسیمم کوشش کریں آپ جتنے ہو سکیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا جانور انکمفرٹیبل ہو رہا ہے تو بس کر دیں، کوئی بات نہیں، پھر اگلے سیشن میں آپ بہتر کر لینا. اور گریجولی آپ کی بھی ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اسپیڈ بڑھ جائے گی اور جانور کو بھی ٹرسٹ بن جائے گا جیسے جیسے وقت کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ زیادہ اچھا تعاون کرے گا. تو کوکو بھی جو ہے وہ تھوڑا مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے، بٹ اٹس اوکے، ہو جائے گا یہ. اور میں جو ہے اس کو ٹریٹ دوں گا تو وہ کچھ نہ کچھ بہتر فیل کرے گا. گڈ بوائے، کوکو از اے گڈ بوائے. تو وہ اب میں اس کے جب بال کاٹ لوں گا. اچھا، یہ بال کاٹنے میں نا اس میں اور بھی ایشوز ہیں کہ جو یہ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، یہ جب چلتے ہیں اور ان سے زخم ہو سکتا ہے جس سے انفیکشن اور پرابلمز ہوتی ہیں اور جانور پھر لک کرتا ہے اس کو. اور اگر آپ کا وہ جانور لک کرتا ہے تو آپ ذرا اس کو ضرور ہاتھ لگا کے دیکھیں. آپ گلوز پہن لیں اگر آپ کو ہوتا ہے پرابلم. تو مجھے تو خیر نہیں ہوتا، بیئر ہینڈ سے ہی میں تو کرتا ہوں. اور بس تسلی کر لیں جتنا آپ نے میکسیمم ٹو سے اوپر نکلے ہوئے ہیں پیڈ سے، سوری، تو وہ آپ ان کو کاٹ دیں. اور ان کو کاٹنے کے بعد اس کو اسی طرح جیسے میں نے پہلے دھویا ہے اس کو آپ مختلف طریقے ہیں. ابھی میں یہ جو پاؤں کر رہا ہوں اس کو میں ڈفرینٹ سیکوینسز پہ کروں گا. بہت آرام سے کینچی ڈالیں، بالکل کوشش کریں کہ اس کو کوئی زخم نہ آئے اور اس کو کینچی بھی نہ لگے اور کانفیڈنس ڈیولپ ہو اس کا. اور اگر وہ پاؤں کھینچے تو اس کو کھینچنے دیں، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، ورنہ یہ بالکل آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے گا. اس کا ٹرسٹ آپ پہ بیٹھنا چاہیے اور ریلیشن شپ اچھا بنائیں اپنے جانور کے ساتھ. بہرحال یہ اب پاؤں تقریباً ہو ہی گیا اور اب بس کوئی اگر اس میں ہے بھی تو بعد میں دیکھیں گے. ابھی اس کو ہم واش کر لیتے ہیں. پہلے میں جو ہے وہ کروں گا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے. میرے پاس، میں اس کو پھوس پھوس کہتا ہوں، آپ پتہ نہیں اس کو پریشر باٹل کہہ لیں، جو اس میں سادہ پانی بھرا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں اس کو سیٹ کر لیں اچھی اس کی تھرو پہ. تو وہ آپ ذرا پریشر سے پانی اس کے ٹوز کے درمیان جیسے واشنگ ہو جاتی ہے اس سے کوئی بھی اگر اس کے ڈسٹ ہے پیروں کی انگلیوں کے درمیان تو وہ صاف ہو جائے گی. اب میں جو لیکوڈ میں نے تیار کیا ہوا ہے اس سے میں اس کی تھوڑی کلیننگ کروں گا بہت لائٹ ہینڈ کے ساتھ. ٹوتھ برش میں یوز کروں گا. کوکو بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے ابھی تک تو، اور شاید اس کو پتہ ہے کہ فلم بن رہی ہے. بہرحال آج تو بہت ہی شریف بنا ہوا ہے. تو خیر میں اس کو اور اس کا یہ نرم بھی ہو جائیں گے ناخن جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا، اور کاٹنے میں بھی آسانی ہوگی. جیسے ہم انسانوں کا ہوتا ہے کہ ہم نہانے کے بعد اگر اپنے نیلز کرتے ہیں تو وہ آسانی ہوتی ہے اور بہتر ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں ان کو، اسی طرح ان کا بھی ہے. اور اس دوران میں پہلے بھی یہ بار بار اہمیت دلانا چاہتا ہوں کہ ناخن جو ہے کاٹتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کٹر غلط جگہ رکھ دیں گے تو اس سے بلڈ نکلنے کا ہوتا ہے اور آپ کو پھر اچھا نہیں لگے گا. جیسے آپ کا اپنا، اگر آپ کو میری طرح محبت ہے جیسے مجھے کوکو سے ہے تو بہت پھر دکھ ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوا تھا میرے سے، آج اللہ کرے آج ایسا نہ ہو. ابھی تک ہم نے 1 فیٹ تو کر لیا ہے، اب دوسرا پاؤں کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو انشاءاللہ ہم اس رینج میں، بس میں نے یہ اخذ کیا ہے
کہ جو وائٹ ایریا ہے نا، اگر آپ کا جیسا میرے پاس ہے لیبرا ریٹریور، تو اس کی جو نیلز ہیں گولڈن ہے، تو اس کے جو نیلز ہیں وہ وائٹ ایریا ہے باقاعدہ. یہ دیکھیں نا آپ ناخن پہ اگر غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو وائٹ ایریا نظر آئے گا. اس وائٹ ایریا کے اندر اگر کٹر رہے گا تو اس سے آپ کو لیس چانسز ہیں کہ کوئی پرابلم ہوگی. اور کوکو جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب تو ہے. بہرحال ناخن کٹوانا بڑی بات ہے، جس طرح وہ لیٹ کے کٹوا رہا ہے. آپ انگریزوں کے چیک کریں، ان کو تو بہت مسائل ہوتے ہیں، تو ہم سے تو یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ محبت کرتا ہے. یہ والا ناخن مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے تھوڑا زیادہ کٹ گیا ہے، بہت ہل جل رہا تھا اور میں بھی شاید جلدی کر گیا. تھوڑی صبر چاہیے ہوتا ہے. آپ رکھ دیں کٹر، اگر آپ کو جانور جو ہے وہ نہیں تھوڑا ہیلپ کر رہا، اس کو کانفیڈنس میں لیں. کوکو گڈ بوائے، گڈ بوائے. اور بس جب وہ کمفرٹیبل ہو تو کریں. اب وہ لکھ کر رہا ہے کیونکہ مجھ سے وہ ہو گیا ہے اور میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہلکا سا میں اس جگہ پہنچا ہوں جہاں سے اس کی وینز ہوتی ہیں. ان کے نا ناخنوں میں وینز ہوتی ہیں، خون کی رگیں ہوتی ہیں، تو احتیاط کرنی ہے آپ نے بہت زیادہ. اور بالکل احتیاط سے کاٹیں. اگر ابھی جیسے مجھ سے ہو گیا تو اب میں باقی ناخن چھوڑ دیے ہیں اور میں مساج پہلے کر رہا ہوں. مساج میں یہ بہت ان کا ٹرسٹ بھی بیٹھتا ہے، کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ سے ایسے میری طرح غلطی سے ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے اس سے کوئی اس کو پرابلم ہوتا نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن بس پین تو ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے تو آپ یہ مساج شروع کر دیں. آپ یہ مساج شروع کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا اور بھول جائے گا اس کو. اور یہ ویسے لیبرا تو ویسے بھی درد برداشت کرنے والے جانور ہیں، کمپلینٹ نہیں کرتے. ان کے بارے میں ایک تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ ان کو درد ہو بھی تو یہ آپ کو جو ہے نا کمپلین نہیں کریں گے زیادہ، اور بس اس درد کو لے کے پھرتے رہیں گے. بہت صبر والا یہ بریڈ ہے. تو اس کو میں اچھی طرح مساج کروں گا. میں ناخن چھوڑ دیے ہیں، ایک ہی کاٹا تھا، وہ میرے سے تھوڑا ڈیپ ہو گیا، تو اب میں پہلے اس کو ریلیکس کر رہا ہوں کوکو کو، تاکہ مجھے یہ باقی بھی کرنے تھے. اور پہلے پاؤں پہ میں اچھا اس نے بیہیو کیا. یہ اوپر والا جو پیڈ ہے اس پہ بھی آپ تھوڑا تھوڑا لگا دیں. اور بس اب مجھے لگتا ہے کہ میں کوکو کے جو ہے نا ناخن کر سکتا ہوں باقی بھی. اب میں احتیاط کروں گا. دیکھ لیں، شاید آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اس پہ ٹھیک کٹے تھے. اس پہ جو ہے وہ میرے سے تھوڑا سا ڈیپ ہوا ہے. تو بہرحال اب میں اس کا جو دوسرا ناخن کروں گا دوسرے پاؤں کے، اب میں بہت احتیاط کروں گا اور کوشش کروں گا وائٹ ایریا میں ہی رہوں. مجھے بہت پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے تھوڑے کٹ جائیں تو بس بہت ہوتے ہیں. اور وہ آپ بس یہ ہوگا کہ مجھے 4 ہفتوں کے بجائے شاید 2 ہفتوں میں کاٹنے پڑیں. حالانکہ کئی دفعہ مجھ سے سستی ہو جاتی ہے. اور کٹر رکھیں پہلے صحیح جگہ پہ اور پھر اس کو بس پریس کر دیں یکدم. اور جب پریس کرنے سے پہلے پاؤں سے ہی مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہل گیا جیسے اب پچھلی دفعہ ہوا ہے تو وہ آپ سے مس پلیس ہو سکتا، غلط جگہ پہ کٹر کام کر سکتا ہے. تو وہ جب آپ دبانے لگیں تو بس اس وقت گرپ اچھی رکھیں پاؤں پہ تاکہ وہ کھینچ نہ سکے اس وقت. تو یہ ہو گیا دوسرا، میں نے ٹھیک کاٹا ہے، بہترین کٹ گیا ہے، اس کو اتنا پرابلم بھی نہیں ہوا. اب تیسرا میں کاٹتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے انشاءاللہ. اور اب اس کو دیکھا آپ نے، اتنا اگر میں اس ایریے میں رہوں گا تو اتنا پریشان نہیں ہوگا جانور بالکل. بس بار بار بتا رہا ہوں کہ وائٹ ایریا میں رہیں. اگر آپ کے نے اسپیشلی لیبرا رکھا ہوا ہے تو باقیوں کا مجھے نہیں، میں تھا لیبرا مین، میرے پاس 8 ہیں اور 8 کے 8 لیبرا ہیں. اور تو ان کے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب وہ جو میرے پاس کالا ہے بلیک لیبرا ہے، اس کا ذرا مشکل ہے. وہ پھر جس دن میں کروں گا اس پہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کرنا ہے. ہیلو کوکو، گڈی بوائے کوکو، آئی لو یو. کوکو بہت مزے میں. کوکو کو ٹرسٹ ہے میرے پہ، بس وہ جو ایک ناخن میں غلط کاٹ بیٹھا ہوں اس سے وہ تھوڑا مجھ سے پریشان ہوا ہے. بہرحال اب ہم لوگ جو ہے اس کا تیسرا کاٹتے ہیں اور یہ بھی ہو گیا. اور کوشش کریں کہ یہ میں اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، میں نے جو کمفرٹیبل سمجھی ہیں نا، تو اس کو نیچے والی سائڈ سے کٹر کو نہ ڈالیں ناخن کی. اوپر سے ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ناخن، تو آپ آسانی سے ڈال کے تو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں. اور نیچے سے کاٹنے کی بجائے کوئی بال اگر نظر آتے ہیں آپ کو ایسے آبویس ہیں تو ان کو اگر کاٹنا چاہیں تو آپ ان کو بھی کاٹ سکتے ہیں.
اور یہ اب میں جو ہے وہ اپنا اس کا تیسرا فیڈ کر رہا ہوں. مجھے وہ کوکو نے بڑے اچھے طریقے سے دونوں کرنے دیے تھے. اب میں تیسرے فیڈ کے جو ہے وہ بال کاٹوں گا. اور سب سے پہلے گڈ بوائے، کوکو از اے گڈ بوائے. ابھی میں بھی جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہوں تو کوکو کو بھی ٹرسٹ بھی آتا جا رہا ہے، پلس کوکو کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نزدیک پہنچ گئے نہانا. لیکن ابھی تک کوکو نے جو ہے نا، میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا. میں بہت لیٹ شروع کیا چینل، لیکن اب میں، اور یہ کیا سچ بتاؤں نے اسی لیے ہے کہ کوکو کو میں پھر ٹرا سکوں. اگر یہ اس کی تو آپ لوگ تعاون ضرور کریں، ضرور سبسکرائب کریں. میں پھس پھس کے ساتھ اس کو اچھی طرح دھوؤں گا. میں نے اس کا نام پھس پھس رکھا ہے، آپ لوگ ہنسنا نہیں اس پہ. بہرحال اس سے میں اچھی طرح اس کا پاؤں جو ہے وہ واش کروں گا. اس سے یہ ہے کہ پریشر سے پانی جاتا ہے اس کے انگلیوں کے درمیان، تو تمام جو ہے نا اگر کوئی ادھر گاند باندھ ہے تو وہ نکل جاتا ہے. تو کوکو کا تازہ چینل جو ہے نا، انشاءاللہ اگر کوکو نے کمائی شروع کر دی تو سارے پیسے کوکو پہ ہی لگیں گے. اور صرف کوکو نہیں ہے، کوکو کا پورا ٹبر ہے میرے پاس. اور یہی سب سے پہلے میرے پاس آیا تھا، اور اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں ایک لے کے آیا. پھر اس طرح کرتے کرتے انہوں نے بچے دینے شروع کر دیے، تو پورا ٹبر بنا لیا کوکو نے. اور میرا دل کرتا ہے نہیں کسی کو دینے کو. تو بہرحال برش سے میں اب پھر صفائی کر رہا ہوں وہی لیکوڈ کے ساتھ. پہلے میں نے واش کر لیا تھا، آپ نے دیکھا. اب میں اس کو لائٹ ہاتھ کے ساتھ، ہلکے ہاتھ کے ساتھ، میں اس کے جو پیڈز ہیں، اس کے انگلیوں کے درمیان کے جو گیپس ہیں، ان کو انگلیوں کو سیپریٹ کر کے وہ میں لگاؤں گا، تاکہ وہاں پہ ایک تو صفائی بھی ہو جائے، دوسرا وہاں پہ اگر کوئی ایسے ہے کوئی گاند مان تو وہ بھی ہٹ جائے گا، اور اس سے نرم بھی ہو جائیں گے تھوڑے اس کے ناخن وغیرہ، اور یہ کمفرٹیبل بھی ہو جائے گا. ابھی اس کے بعد میں مساج کروں گا جیسے میں نے پہلے کیا. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے اس دفعہ اس کو ڈرائی بھی نہیں کیا. میں اس پاؤں پہ اس کو شاید ڈرائی نہ کروں. کچھ پاؤں میں نے ڈرائی کیے تو مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ پانی ادھر ہی رہے گا. اب آپ اس کو اوپر سے جو ویزلین لگائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جانور لک بھی کرے گا، یہ ڈیٹول اور اس کو تو پسند نہیں کرے گا زیادہ، لیکن ویزلین کو کر سکتا ہے. تو وہ کوشش کریں کہ نہ ہی کرے لک. اور ایک دفعہ جب آپ کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے نا پھرنے ٹورنے میں، پھر بھول جائے گا اس کو یہ، اور مٹی وٹی تھوڑی لگ جائے گی تو اس سے پھر یہ بھول بھال جائے گا. تو اچھی طرح میں اسی طرح مساج کروں گا. ایک تو اس سے کمفرٹیبل ہو جائے گا اور میرے ساتھ تعاون کرے گا، اور میری نوکری آسان ہو جائے گی. تو بہرحال مجھے تو بہت پیار ہے، اور کرتا ہوں میں تو کیئر. آپ لوگوں کو بھی چاہیے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے. دیکھو ہم نے ایک وولف کی فیملی کا جانور رکھا ہوا ہے، بھیڑیے کی، جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں پیچھے سے، ان کے جو انسیسٹرز ہیں، فور فادرز ہیں. تو وہ اس کی لائف سٹائل اور ہونی چاہیے تھی. اس کو جنگل میں بھاگنا دوڑنا چاہیے تھا، جو کچھ بھی ہے. تو ہم اس کو اپنی محبت میں لے آئے. اس کو تو نہیں پتہ کہ اب باہر لائف کیا ہے. ادھر شاید یہ اپنی کیئر خود کر بھی لے، تو ادھر تو ہم نہیں کرنی ہے نا. تو بہرحال اب ہم ناخن کاٹتے ہیں. مساج ہم نے کر لیا، اور کوکو بھی اب کمفرٹیبل زون میں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب کام ختم ہونے والا ہے، نزدیک لگا ہوا ہے. تو کوشش ہم کریں گے اسی طرح بہت کیئرفلی ہم صرف وائٹ ایریا میں ناخن کاٹیں گے. جب تک کلپر دبانا نہیں ہے اس وقت تک ہم نے زبردستی نہیں کرنی. کلپر دبانے سے پہلے ہم نے اس کی گرپ مضبوط کر لینی ہے پاؤں پہ. دیکھا اس دفعہ میں نے اس کو نہیں جانے دیا کیونکہ میں نے ناخن کاٹنا تھا. اگر ویسے ابھی تک میں نے کلپر نہیں دبانا اور ابھی کیا تو میں چھوڑ دینا چاہیے کسی کسی وقت پاؤں کو، تاکہ ان کو یہ ہو، کانفیڈنس ہو کہ یار میرے کنٹرول میں چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ میں نے اس دفعہ یہ میرے ساتھ اچھا رہا ہے، اور میں بھی خیر جلدی میرے سے ہو رہی ہے. اور گڈ بوائے، کوکو از اے گڈ بوائے. کوکو جو ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کوکو کچھ نہیں ہو رہا تیرے ساتھ، یہ تیرے فائدے کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ دوستو میں نے اس کے ناخن
کر لی ہیں. مجھے پتہ ہے ابھی شاید لوگ کمنٹس میں کہیں گے کہ تم نے صحیح طرح نہیں کاٹے، ابھی رہتے تھے یہ وہ، لیکن میں نہیں رسک لیتا. میرے سے ایک دفعہ پہلے ہو چکا اور ایک ہلکا سا آج ہوا ہے. آج تو الحمدللہ بلڈ نہیں نکلا. پچھلی دفعہ جب بلڈ نکل آیا تھا نا، میں نے تو ناخن کاٹنا ہی چھوڑ دیے تھے سچ بتاؤں تو، اور واک پہ لے جانا شروع کر دیا. لیکن پھر میرا جاب ایسا ہے کئی دفعہ میں واک پہ زیادہ نہیں ریگولرلی لے جا سکتا. تو اب اس دفعہ ان کے نیلز کافی بڑے ہو گئے تھے، تو بہرحال بہت احتیاط کرتا ہوں. بس وائٹ ایریا میں رہتا ہوں، اس سے بشک رہ جائے تھوڑا وائٹ ناخن، لیکن کٹ نہ لگے. میرے سے نہیں برداشت ہوتا کھو کا بلڈ. تو بہرحال یہ ابھی میں نے اس کے نا کر لیے ہیں ناخن، اور اس نے اب اس کا بس آخری فیٹ ہے. اور اب یہ آپ دیکھیں گے کہ اس فیٹ پہ یہ کافی میرے ساتھ تعاون کرے گا، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا اب کام ختم ہونے والا ہے. تو یہ جو بال ہیں پہلے بھی جیسے بتایا، ان کو یہ دیکھیں زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو آپ نے بس ان کو کالی جگہ جو ہے اس سے اوپر سے کاٹنا ہے، جو اس سے اوپر نکلے ہوئے ہیں نا ان کو کاٹنا ہے. اور جب تک کینچی کو بھی صحیح اینگل دے کہ جب تسلی ہو آپ کو تبھی کینچی بھی پریس کریں. بہت صبر سے کرنا ہے یہ کام، یہ جلد بازی والا کام نہیں ہے. مطلب یہ جانور ہے اور اس کا دماغ 2 سال بچے والا ہے، تو اس کو پین جو ہے وہ اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو، اور آپ کا رشتہ بھی اس سے خراب ہو سکتا ہے، ڈر سکتا ہے آپ سے. تو بہرحال بہت آرام سے میں کینچی سے اس کے بال کاٹوں گا. آپ اسپیشل جیسے پہلے بتایا نا سیزرز مل جاتی ہیں، اور میں تو یہی میرے پاس سیزر شروع سے میں یوز کر رہا ہوں، بلکہ اب لگ رہا ہے تھوڑی پرانی بھی ہو گئی ہے اور صفائی شفائی بھی چاہیے. بہرحال کام کر رہی ہے. تو یہ ان کو آپ کریں گے تو یہ بہت کمفرٹیبل رہیں گے. ان کو واک کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، چلنے پھرنے میں سلپ نہیں ہوں گے. ان کی جو گرپ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے. یہ جو پیڈز ہیں یہی تو ریزسٹ کرتے ہیں، تو جو بال جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ غلط ہے. اور بس میں سمجھتا ہوں یہ بہترین ہو گیا پاؤں. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ رہا نہیں ہے بال، یہ تھوڑے سے ہیں شاید، لیکن میرے خیال میں ٹھیک ہیں. اب یہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بہت زیادہ، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کرنا چاہیے بس جتنا وہ کمفرٹیبلی اور ایک مخصوص ٹائم کے اندر کر سکے. پھوس سے میں دوبارہ دھوؤں گا پاؤں اس کا اچھی طرح. یہ میں نے رکھی ہوئی ہے، یہ پھوس میں گرمیوں میں بھی یوز کرتا ہوں. جب کوکو بہت گرمی محسوس کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میرے تو فور فادرز جو تھے بڑے باپ تو نہیں خیر، پردادا وردادا، وہ تو انگلینڈ سے آئے تھے، مزے میں ہیں وہاں لوگ، اور تو نے مجھے پاکستان میں رکھا ہوا ہے اور پھوس والی بس رکھی ہوئی ہے. تو میں پھوس ہی یوز کرتا ہوں. اس کی مسٹ بہت انجوائے کرتا ہے گرمیوں میں. جب میں کہوں نا پھوس تو یہ ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے جہاں پڑی ہوتی ہے. اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑے سمجھدار جانور ہیں. اور اب میں بس وہ برش کے ساتھ وہی یوز کروں گا کیمیکل. ایک میں جاپنیز نا باقاعدہ اس کے اوپر ڈگری کرواتے ہیں ڈاگس کے اوپر، ریسرچ بہت ساری. تو ادھر میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جو اچھا ڈاگ ہے نا بریڈ، وہ 400 ورڈز کے قریب اس کو میموری ہے اس کی، وہ یاد کر سکتا ہے ورڈز وچ کوڈ بی کمانڈس. کہ آپ اگر مثال کے طور پہ جانور کو بٹھانے کے لیے کہتے ہیں سٹ، تو یہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، لیکن اگر آپ سٹ ڈاؤن یوز کرتے ہیں تو آپ نے 2 ورڈ یوز کر لیے ہیں. تو فریز یوز کریں گے اس حساب سے کاؤنٹ کر لیں. تو اگر آپ نے بچپن سے رکھا ہوا ہے اور اس کو ٹرین کر رہے ہیں تو آپ ورڈز کے اوپر ٹریننگ کریں تو وہ کرے گا. میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پہ ویڈیوز بناؤں گا. میں نے اتنی زیادہ اوور ٹریننگ نہیں کی ہوئی، ٹائم چاہیے ہوتا ہے کافی. تو وہ بہرحال میں جتنا کروں گا آپ سے شیئر ضرور کروں گا، کیسے ٹرین کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں کوکو نے جو سیکھی ہوئی ہیں میرے پیک نے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ویزلین میں لگاؤں گا جیسے میں نے پہلے لگائی ہے باقی ٹوز پہ بھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کوکو کافی ریلیکسڈ ہے. اور ٹرسٹ بھی 3، کیونکہ وہی بچے والی بات ہے، 2 سال والا دماغ ہے. اب اس کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا 3، لیکن ٹرسٹ بیٹھتے بیٹھتے 3 پاؤں کر لیے ہیں تو وہ کمفرٹیبل ہے کہ اچھا یہ مجھے یوں کرے گا، اب یوں کرے گا. تو اب ناؤ ہی نوز کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو میں بس وہ ویزلین اچھی خاصی لگا کے اس کے بعد اس کا مساج کر کے اور پھر میں ناخن کاٹوں گا.
میں نے یہ تھوڑا ایڈٹ کر دیا بیچ میں سے، لیکن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو وہی اسی طرح مساج کیا تھا۔ اب میں ناخن کاٹوں گا اس کے، اور کوشش کروں گا اگر وہ کمفرٹیبل ہے تو جلدی جلدی ہی کر لوں۔ ایک اس نے کرنے دیا، ہلکا سا کھینچا ہے پاؤں، میں نے چھوڑا نہیں ہے ابھی۔ گڈ بوائے کو کوئی سا گڈ بوائے، گڈ بوائے۔ دیکھتے ہیں ابھی یہ والا کیا کرتا ہے۔ یہ بس تھوڑے سے رہ گئے، اور میں بہت احتیاط سے کلپر لگاتا ہوں تاکہ بالکل میرے سے اب غلطی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے بھی پلیز یہ بہت کیئر کرنی ہے، اگر آپ میری طرح پیار کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت دکھ ہوگا اگر بلڈ نکلے گا تو۔ اور میں کلپرز کو پھر اسی طرح کھینچا ہے، ابھی میں نے نہیں تھا تو میں نے جانے دیا پاؤں۔ پھر اس کو پیار کریں تھوڑا۔ ہیلو کوکو بیبی، ٹھیک ہے بیبی، کچھ نہیں، بس 2 رہ گئے، ہو گیا یہ بھی، اور بھی ہو سکتا تھا تھوڑا سا لیکن ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو گیا۔ تو یہ ہم لوگ ختم ہوا ہمارا میجر جو مشکل کام تھا۔ میں اب تھوڑا سا جو ہے نا ان کے تھوڑا سا اس کے پاؤں کے مساج کروں گا تاکہ یہ تھوڑا میرے ساتھ دوستی رکھے۔ پتہ ہے اس کو لگ گیا ہے کہ ناخنوں والا کام ختم ہو گیا، کٹر بٹر دور رکھ دیں تاکہ اس کو ہو جائے کہ یہ تو چلے گئے، اب بس کام ختم ہو گیا۔ تو اس سے یہ ناخن بھی جو ہے، یہ میرے پاس فائل بھی ہے لیکن میں نہیں یوز کرتا زیادہ، اس کو رگڑتا نہیں ہوں۔ تو باقی اب یہ خود بھی تھوڑا رگڑ کے ان کو ٹھیک کر لے گا۔ میں نے آگے سے میجر کٹائی کر دی ہے، تو بہت ہی فائدہ ہے ان چیزوں کا، یہ ضروری ہے، ان سے آپ کا جانور بہت خوش باش رہے گا۔ اور پھر کبھی دوبارہ میں مزید معلومات بھی فراہم کروں گا۔ گڈ بوائے۔